قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 88 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور انہی آیات پہ الحمدللہ سورۃ القصص کا اختتام بھی ہو رہا ہے، یہ سورت مکمل ہو رہی ہے۔ پچھلے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اس دنیا میں جو انسان اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی ایسی پکڑ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا اپنی آنکھوں سے اس کے عبرت آمیز انجام کو دیکھتی ہے۔ قارون کے پاس دنیا بھر کے خزانے تھے، اسباب تھے، خزانوں کی چابیاں تھیں، لیکن چونکہ اللہ کی نافرمانی پہ اترا تو پکڑ بھی ایسی آئی کہ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اس کو بھی اور اس کے جو خزانے تھے، جو محلات تھے، ان سب کو زمین میں دھسا دیا۔ پھر کل کے درس میں بات آئی کہ 2 باتیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے آخرت میں محرومی کا باعث بن سکتی ہے۔ ان میں ایک چیز کہ اگر انسان میں سرکشی کا مزاج ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو اپنی نظروں میں حقیر جاننا، جس کو تکبر کہتے ہیں، یہ ایک روحانی مرض ہے اندر کا۔ تو اگر تکبر ہو اور دوسرا فساد کا مزاج، یہ ظاہری مرض ہے، ایسا کوئی عمل کرنا، بات کہنا، اشارہ کرنا کہ جس سے آپس میں لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، فساد پیدا ہو جائے، لڑائی اور انتشار بن جائے، تو تکبر اور فساد یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو آخرت میں جنت جیسی نعمت سے محروم کر دے گی۔ اب یہ جو آج کی آیات ہے جس پہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے، اس میں اللہ پاک نے آخری پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے اور آپ کو تسلی بھی دی ہے، اور یہ بات قیامت تک آنے والے انسان کو سمجھائی ہے کہ جو بندہ اللہ پاک کے لیے اخلاص کے ساتھ قربانی دیتا ہے تو اس قربانی میں جو جو چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل گئی، یہ بڑی اہم بات، اس قربانی میں جو جو چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل گئی، چلی گئی، ایک وقت آتا ہے کہ دوبارہ اللہ پاک ان چیزوں کی طرف، ان نعمتوں کی طرف اس بندے کو لوٹا دیتے ہیں، یہ واپس اس کو ضرور مل کر رہتی۔ اس لیے آج دنیا میں ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو اس کے حق سے محروم کر دیں، اس سے اس کی چیز چھین لیں، وہ بے گھر ہو جائے، شہر سے نکل جائے، گاڑی سے محروم ہو جائے، تجارت سے محروم ہو جائے، تو وہ محروم ہونے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے چلی گئی، اور لینے والا سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے خالی کر دیا۔ لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ جو اخلاص کے ساتھ قربانی دیتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ یہ اپنے اس معاد اور اصل چیز کی طرف دوبارہ لوٹ کے چلا جاتا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک جس ذات نے آپ پہ قرآن کریم اتارا ہے، لرادک الی معاد، وہ ضرور آپ کو لوٹائے گی آپ کے اصل ٹھکانے، یعنی مکہ مکرمہ کی طرف آپ واپس جائیں گے۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ربی اعلم من جاء بالہدا، کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور کون کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وما کنت ترجو، اور آپ کو یہ امید نہیں تھی، ان یلقى الیک الکتاب، کہ آپ پہ کتاب اتاری جائے گی، الا، مگر یہ کہ ہم نے وہ کتاب آپ کو عطا فرمائی، رحمتا من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، بس ہرگز تم لوگ کافروں کے مددگار مت بنو،
وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور تمہیں اللہ پاک کی آیتوں سے نہ روک دے یہ کافر لوگ اس کے بعد کہ وہ آیتیں تم پہ اتر آئی۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، دعا مانگو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز شرک کرنے والوں میں شامل مت ہو جاؤ۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکارو۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اس ذات کے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو فنا آنے والی ہے، الا وجہہ، سوائے اللہ کی ذات کے۔ ہر چیز کو فنا آنے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ لہ الحکم، اسی ذات کے پاس اختیارات ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔ یہ صورت یہاں پہ اختتام پذیر ہوئی۔ تو اس میں آپ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی تسلی دی اور اس منظر کو بیان فرمایا کہ جب آپ کی قوم نے، مشرکین مکہ نے، قریش والوں نے، جو آپ کے رشتہ دار بھی تھے اور آپ کا پڑوس بھی تھا اور آپ کے بڑے احسانات بھی تھے ان پہ، لیکن جب ضد پر آئے، مخالفت پر آئے، تو آپ کو اپنے گھر سے، خاندان سے، شہر سے، مکہ مکرمہ سے آپ کو نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ اپنی زمین، اپنے گھر اور اپنی مٹی کو چھوڑنا یہ اتنا آسان نہیں ہے دوستوں۔ یہ تو آج ہم کھلی آنکھوں یہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک آدمی اگر اپنے ارادے اور اختیار سے بھی نیا گھر لیتا ہے، نئے گھر میں جاتا ہے نا، تو کئی عرصے تک پرانا گھر یاد آتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ پرانا علاقہ یاد آتا ہے، پرانے لوگ یاد آتے ہیں، حالانکہ کسی نے زبردستی نہیں نکالا، اپنی مرضی سے گئے اور اچھے گھر میں گئے، بڑے گھر میں گئے، اچھے علاقے میں گئے، لیکن کہتے ہیں یار وہ پرانا علاقہ تھا ہمارا، پرانے ساتھی تھے۔ تو جب اپنی مرضی سے جانے والے کے دل میں ایک درد ہوتا ہے تو جس کو زبردستی نکالا جائے، بے دخل کیا جائے، اس پہ کیا گزرتی ہوگی۔ تو جب حضور علیہ السلام مجبور ہوئے اور مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، 53 سال کی زندگی گزری تھی، معمولی عرصہ نہیں تھا، اور بڑی یادیں تھیں۔ تو مکہ سے باہر ایک اونچا مقام ہے رابغ جگہ آتی ہے، وہاں آپ کھڑے ہو گئے اور ایسے پیچھے مڑ کر دیکھا مکہ کے شہر کو، تو ایک دم دل پہ ایک کیفیت آئی، یاد آئی۔ تو فرمایا اے مکہ، میں کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاتا اگر میری قوم مجھے مجبور نہیں کرتی، انہوں نے مجھے مجبور کر دیا۔ تو اس غم کے ساتھ روانہ ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ کیفیت حضور علیہ السلام پر آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اللہ پاک نے آپ کو پیغام بھیجا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غم نہ کریں، وہ دن آئے گا کہ آپ دوبارہ اپنے اس ٹھکانے کی طرف لوٹ کر آ جائیں۔ اور وہی ہوا، سنہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا اور نکلتے ہوئے ایک ساتھی ہیں، اور جب مکہ میں داخل ہوئے 10,000 صحابہ کے ساتھ آئے، فاتح بن کے آئے، پورا مکہ مکرمہ اللہ پاک نے آپ کے حوالے کیا۔ تو یہ ممکن نہیں کہ انسان اللہ کے لیے قربانی دے اور پھر اپنے حق سے محروم بھی ہو جائے، نہیں، اس کو اللہ پاک اس کا حق اس دنیا میں ضرور دلواتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔